رات کے اندھیرے میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں ہوتا، تب کچھ مقامات ایسے ہوتے جہاں نیند نہیں آتی، وہاں خوف جاگتا، وہاں سناٹے سانس لیتے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہاسٹل کی ہے جو اپنے اندر خوف کے سائے سمیٹے ہوئے تھا۔ اس ہاسٹل کا نام قاسم ہاسٹل تھا، جو شہر کے ایک پرانے حصے میں واقع تھا۔ قاسم ہاسٹل ایک پرانا بوسیدہ ویران سا عمارت نما ہاسٹل تھا، جہاں دور دراز سے آنے والے طلباء قیام کرتے تھے۔ طلحہ ایک دیہاتی لڑکا تھا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر آیا تھا۔ قاسم ہاسٹل میں ہی اسے جگہ ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ آخر کار اسے شہر کے بہترین کالج میں داخلہ ملا تھا، لیکن جب پہلی رات ہاسٹل میں گزری تو طلحہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ رات کے 2 بجے کے قریب طلحہ نے محسوس کیا کہ اس کا کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، حالانکہ کمرے میں پنکھا بھی بند تھا۔ یکدم اسے دروازے کے باہر عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ اس نے چادر اپنے منہ پر ڈالی اور کان لگا کر سننے لگا۔ کیا تم نے دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے دیکھا تھا، وہ پھر آئی تھی۔ یہ آوازیں بہت دھیمی تھیں، جیسے کوئی بہت قریب سے سرگوشی کر رہا ہو۔ طلحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ پورے ہاسٹل میں سناٹا تھا۔ ہاسٹل کے پراسرار واقعات کا آغاز۔ اگلے دن طلحہ نے اپنے روم میٹ عارف سے اس واقعے کا ذکر کیا تو عارف نے سرت آہ بھری، یہاں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ قاسم ہاسٹل میں کچھ عجیب و غریب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کئی سال پہلے یہاں ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ اس کا تعلق یہاں کے وارڈن سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وارڈن نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی اور وہ حادثاتی طور پر سیڑھیوں سے گر کر مر گئی۔ طلحہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عارف نے سر جھکا کر کہا، بس۔ اس کے بعد سے ہاسٹل میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لڑکی کا سایہ بھی دیکھا ہے، جو رات کے وقت سیڑھیوں کے پاس کھڑی رہتی ہے۔ رات کی پراسرار دستک۔ طلحہ نے کوشش کی کہ وہ ان باتوں کو نظر انداز کرے، لیکن اگلی رات اس کے کمرے میں پھر دوبارہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ طلحہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر ایک سفید دوپٹہ پڑا تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اس رات وہ جاگتا رہا۔ وارڈن سے ملاقات۔ صبح ہوتے ہی طلحہ وارڈن کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ وارڈن نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ سب تمہارے وہم ہیں۔ قاسم ہاسٹل میں کچھ نہیں ہوتا، سب معمول کی باتیں ہیں۔ نئے آنے والے اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ طلحہ نے وارڈن کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کی، مگر دل کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کا راز۔ چند دن بعد طلحہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تحقیق کرے گا۔ رات کے 2 بجے جب سب سو رہے تھے، وہ دبے پاؤں سیڑھیوں کے پاس گیا۔ وہاں واقعی ایک سایہ نظر آ رہا تھا، ایک لڑکی جس کے لمبے بال تھے، سفید لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ طلحہ کی سانسیں رک گئی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ لڑکی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، مجھے بچا لو، مجھے آزاد کرو۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ طلحہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ حقیقت کا انکشاف۔ جب طلحہ کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسٹل کے کمرے میں تھا۔ عارف نے بتایا کہ وہ بے ہوش ملا تھا۔ طلحہ نے پورا واقعہ عارف کو سنا دیا۔ عارف نے پریشان ہو کر کہا، ایک بار ہم نے بھی یہی سایہ دیکھا تھا۔ کچھ پرانے طلباء بتاتے ہیں کہ وارڈن نے اس لڑکی کی لاش کو چھپا دیا تھا اور اس کے بعد سے اس کی روح اسی ہاسٹل میں بھٹک رہی ہے۔ طلحہ نے کہا، ہمیں اس لڑکی کو آزاد کرنا ہوگا۔ جنات کا عمل۔ عارف نے بتایا کہ وہ ایک بزرگ کو جانتا ہے جو جنات اور روحوں کے عمل جانتے ہیں۔ اگلے دن وہ بزرگ ہاسٹل آئے۔ بزرگ نے ہاسٹل کا معائنہ کیا اور کہا، یہ ہاسٹل واقعی آسیب زدہ ہے۔ وہ لڑکی انصاف مانگتی ہے۔ جب تک اس کی لاش کا راز
نہیں کھلے گا اس کی روح بے چین رہے گی۔ پرانی عمارت کا قبر نما کمرہ۔ بزرگ کی رہنمائی میں عارف اور طلحہ نے ہاسٹل کی پرانی عمارت کے ایک کمرے کو کھولا جو سالوں سے بند تھا۔ جب انہوں نے وہاں کھدائی کی تو زمین سے ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا، ساتھ ہی ایک سفید دوپٹہ ملا جس پر خون کے دھبے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے اوزان خطا ہو گئے۔ بزرگ نے بتایا کہ یہی اس لڑکی کی باقیات ہیں، روح کی آزادی۔ بزرگ نے وہاں قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین شریف پڑھی اور دعا کی۔ انہوں نے اس لڑکی کے لیے مغفرت مانگی۔ جیسے ہی دعا مکمل ہوئی، پورے ہاسٹل میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی اور سب نے محسوس کیا جیسے سایہ آسمان کی طرف چلا گیا ہو۔ انجام: اس واقعے کے بعد قاسم ہاسٹل میں سکون ہو گیا اور تمام تر معاملات ٹھیک ہو گئے تھے۔ طلحہ نے وہ ہڈیاں پولیس کے حوالے کر دی۔ تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یہ واقعی وہی لڑکی تھی جو سالوں پہلے لاپتہ ہوئی تھی۔ وارڈن کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ شواہد کے مطابق اس نے جرم کو چھپایا تھا۔ طلحہ نے ہاسٹل میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی، مگر اس کے دل میں قاسم ہاسٹل کے وہ خوفناک دن ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ کہانی کا سبق: کبھی کبھی مظلوموں کی آہیں سناٹے میں گونجتی ہیں اور جب تک انصاف نہ ہو روحیں بے چین رہتی ہیں۔